رقیہ وارث جان کی تیسری بیوی تھی جو اس کے ایک مزارع کی بیٹی تھی۔ وارث جان 20 سے زیادہ گاؤں کا مالک تھا۔ اس کے سب بھائیوں کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی تھے، مگر اس کی صرف بیٹیاں تھیں۔ وارث جان کی ماں اسے اکثر کہتی، اگر بیٹا نہ ہوا تو اس کے حصے کی ساری جاگیر و جائیداد اس کے بھائیوں کے بیٹوں کو ملے گی، جس کی وجہ سے اس نے 3 شادیاں کیں۔ پہلی بیوی اس کی پھپھو کی بیٹی حبیبہ تھی، جو کہ اس سے تقریباً 10 سال بڑی تھی۔ وارث جان کی پیدائش کے وقت ہی خاندان کے بڑوں نے یہ رشتہ طے کر دیا۔ ان کے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج نہ تھا اور نہ ہی کسی لڑکی کی خاندان سے باہر شادی کی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے بعض لڑکیاں ہم پلہ جوڑ نہ ملنے کی وجہ سے کنواری ہی رہ جاتیں۔ حبیبہ کو بھی اسی وجہ سے وارث جان کے ساتھ منسوب کیا گیا کہ اس کا کوئی ہم عمر لڑکا خاندان میں کنوارا نہیں تھا۔ وارث جان جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، حویلی کی در و دیوار اسے احساس دلانے لگے کہ اس کے پیدا ہوتے ہی حبیبہ اس کے نام سے منسوب ہے، اور اگر وہ کسی بھی اور سے شادی کرتا ہے تو بھی حبیبہ اپنی آخری سانس تک اسی کے نام پر بیٹھی رہے گی۔ وارث جان ان سب فرسودہ روایات کے خلاف تھا، مگر وہ پڑھ لکھ جانے کے بعد بھی ان روایات پر عمل کرنے کا پابند تھا۔ لہٰذا جیسے ہی وارث جان کی MBA کی ڈگری مکمل ہوئی، حویلی میں وارث جان کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ وارث جان کو حبیبہ کی شکل تک یاد نہیں تھی، کیونکہ حبیبہ وارث جان سے مکمل پردہ کرتی تھی۔ تیاریاں مکمل ہوئیں اور وہ دن بھی آ گیا جب حبیبہ وارث جان کی بیوی کی حیثیت سے سردار جہانگیر جان، وارث جان کے والد، جو کہ حبیبہ کے ماموں بھی تھے، کی حویلی میں آ گئی۔ سبھی بہت خوش تھے سوائے وارث جان کے، مگر سب کی خوشی کی خاطر وارث جان نے اپنے ہونٹ سی لیے اور مسکراتا رہا۔ وارث جان سے بڑے 2 بھائی اور 2 عدد بہنیں تھیں، جن کی خاندان میں ہی شادی ہوئی تھی۔ سب سے چھوٹا اور فرما بردار ہونے کی وجہ سے وارث جان کے والدین اس سے دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ محبت کرتے، اور اسی محبت کی خاطر نہ چاہتے ہوئے بھی وارث خاموشی سے حبیبہ سے شادی پر رضامند ہو گیا۔ حبیبہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ وارث نے اس سے صرف شادی خاندانی روایات کی وجہ سے کی ہے۔ شادی کی رات سردارنی، وارث کی والدہ، حبیبہ کے کمرے میں آئیں اور سمجھاتے ہوئے بولیں، حبیبہ میں جانتی ہوں یہ بات تم تک پہنچ چکی ہوگی کہ سردار وارث جان تم سے شادی پر رضامند نہیں تھا۔ حبیبہ جو کہ دلہن بنی گھونگھٹ میں منہ نیچے کیے بیٹھی تھی، سردارنی کی طرف دیکھنے لگی۔ سردارنی بولی، میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جوانی کے جوش میں مرد ایسی باتیں کر جاتے ہیں، لہٰذا تم اس بات کو سوچ کر پریشان مت ہونا۔ جیسے جیسے وقت گزرے گا اور تم اسے اولاد نرینہ عطا کرو گی تو وہ یہ سب بھول جائے گا کہ تم اس سے بڑی تھی یا اس کی پسند نہیں تھی۔ حبیبہ خاموشی سے اپنی ممانی کی باتیں سن رہی تھی۔ سردارنی کچھ لمحوں کے لیے رکی اور پھر اپنی بات جاری کرتے ہوئے بولی، تم وارث کے مزاج کو تو جانتی ہو، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں وہی محبت اور عزت دے گا جو تمہارا حق ہے۔ سردارنی کے خاموش ہونے کے بعد حبیبہ نے صرف جی کہا اور نظریں نیچے کر لیں۔ سردارنی نے ہاتھ میں پڑا ڈبہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ میری طرف سے تمہاری منہ دکھائی ہے۔ میری دعا ہے کہ تم اور وارث خوشگوار زندگی گزارو۔
حبیبہ نے ڈبہ پکڑ کر سائڈ پر رکھ دیا اور سردارنی چلی گئی۔ سردارنی حبیبہ کے کمرے سے باہر آئی تو دیکھا کہ وارث جان اکیلا لان میں بیٹھا کسی سوچ میں گم تھا۔ سردارنی اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اس کے پاس آ گئی۔ وارث جان ارد گرد سے بے خبر تھا، اسی لیے سردارنی کو اسے آواز دے کر اپنی موجودگی کا احساس دلانا پڑا۔ وارث! سردارنی کی آواز پر وارث نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا اور بولا، جی ماں جی۔ سردارنی اس کے پیچھے کھڑی تھی، اس کے قریب آ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، کچھ قیمتی لمحات کو ہم بے جا ضد کی وجہ سے نظر انداز کر دیتے ہیں اور بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا۔ وارث جان جانتا تھا کہ اس کی ماں کا اشارہ کس بات کی طرف ہے، مگر انجان بنتے ہوئے پوچھا، میں سمجھا نہیں۔ سردارنی بولی، حبیبہ ایک اچھی لڑکی ہے، اپنے خاندان کی ہے، تو جانتا ہے نا، تیرا پیدا ہونے سے کے وقت تیرے نام سے منسوب کر دی گئی تھی اور آج تک تیرے نام پر بات یہ کہ تیری بہن اس کے بھائی کی بیوی ہے۔ یاد رکھنا، اگر حبیبہ خوش نہیں رہے گی تو درد تیری بہن کے دامن کو بھی چھو جائے گا۔